بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الصراط المستقيم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس فخر اہل سنت جناب جاوید ابراہیم پراچا صاحب، گرامی قدر علماء کرام، واجب التکریم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 23 نومبر 1985 میں یہاں کوہاٹ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آپ کی خدمت میں کسی طے شدہ پروگرام کے تحت نہیں بلکہ حسن اتفاق سے حاضر ہو گیا. ہمارے عزیز بھائی جناب جاوید پلاچا صاحب، انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ مجھے کچھ وقت کے لیے ٹل جانا ہے تو انہوں نے کوہاٹ میں بھی چند ساعتیں گزارنے کے لیے اصرار فرمایا اور دیرینہ تعلق کی بنا پر معذرت کرتے ہوئے مجھے حیا آئی. میں جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، جاوید جب مجھ سے بات کرتا ہے تو مجھے اس کی بات اور اس کی گفتگو کے پس منظر میں حاجی ابراہیم پراچا کا خلوص یاد آتا ہے اور اس کی وفائیں یاد آتی ہیں. میں نے حامی بھر لی اور اس وقت ٹل سے سیدھا یہاں حاضر ہو گیا ہوں. ہم نے صبح 7 بجے پشاور سے سفر شروع کیا تھا. خیال یہ تھا کہ ہم 9 بجے یا 9:30 بجے ٹل پہنچ جائیں گے،
لیکن گاڑی کی طبیعت خراب ہو گئی راستے میں، کچھ وقت اس کی بحالی میں لگ گیا، وہاں بھی بغیر کچھ وہ چائے وغیرہ پیے اسٹیج پر، اور اسٹیج سے اتر کر ہم روانہ ہو کر یہاں، اور اب انشاءاللہ یہاں سے فراغت کے بعد ہم سیدھے ہری پور جانا چاہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا، اور وہاں سے رات کو جس وقت بھی ہم فارغ ہوئے انشاءاللہ راولپنڈی پہنچیں گے اور کل کراچی۔ کتاب اللہ سے جو حصہ تلاوت کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی جلالت یہاں سنائی دیتی ہے۔ بیت اللہ کے دامن میں صفا کی بلندیوں پر ایک چادر ہل رہی تھی جسے عبداللہ کے یتیم کے ہاتھ ہلا رہے تھے، اور وہ کاشن تھا اہل مکہ کے لیے کہ تم فوراً آؤ، میں تم سے اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ مکہ کے بوڑھے جوان مرد عورت بچے سب کے سب کھچے چلے آئے آمنہ کے لال کے قدموں میں، ایک اہم گیدرنگ ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے لیے سب کے سب دھڑکتے دلوں سے منتظر بیٹھے تھے، اس لیے کہ آج اللہ کے رسول کی جبین اطہر پر جلال نبوت کار فرما تھا، چلان رسالت ہویدا تھا، اس لیے کہ بحیثیت پیغمبر یہ اللہ کے رسول کا پہلا خطاب تھا۔ مکہ والے جمع ہوئے، ان میں سردار بھی ہیں، خوانین بھی ہیں، رعایا بھی ہے، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی، مرد بھی ہیں عورتیں بھی۔ جب ان کے انتظار کی شدت انتہا کو پہنچی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے پہلا جملہ ادا ہوا، پہلا جملہ، داعیے حق و صداقت کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے اسی ایک جملے سے پتہ چلتا ہے۔ فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا لبثت فیکم عمرا۔ مکہ والو، میں نے تمہارے اندر زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں، تم نے میری زندگی کے ہر زاویے کا نظارہ کیا، میرا بچپن، لڑکپن اور جوانی تمہارے سامنے گزرے ہیں، آج تمہارے ضمیر کو جج بنا کے پوچھتا ہوں، بغیر کسی تکلف کے بتاؤ تم نے مجھے کیا پایا؟ تم نے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ آج کوئی مبالغہ نہ کرنا، صحیح صورتحال واضح کر دو۔ مکہ والوں نے بیک زبان جواب دیا، جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ عبداللہ کی یتیم، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا، اور جب بھی آزمایا سچا پایا۔ ہم تو صداقت و دیانت کا آپ کو برہان سمجھتے ہیں، سچائیوں کا آپ کو نشان سمجھتے ہیں۔ ہم تو صداقت و امانت کو جب چلتا پھرتا نظر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اور کوہاٹ کے دوستوں، میں کہا کرتا ہوں مکہ والوں کے اس تبصرے میں کوئی مبالغہ کار فرما نہیں تھا، سراسر حقیقت پسندی تھی۔ مبالغہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات بڑھا چڑھا کر پیش کی جائے، رائی کو پہاڑ بنایا جائے، کسی میں کوئی صلاحیت نہ ہو لیکن مبالغے میں وہ صلاحیت بھی اس میں پیدا کی جائے یا بتائی جائے۔ جب مکہ والوں نے یہ کہا
کہ ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا سچا پایا، اس میں مبالغہ کوئی نہیں، سراسر حقیقت کی روح ہے۔ گلا نہ کرو، سامنے چڑھو، گلا نہ کرو، مقرر اور تقریر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں مقرر نہیں ہوں، میں تو ادنا سا خادم ہوں، مجھے تکلیف یہ ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں۔ اگر میری باتیں سکون سے آپ سن لیں گے تو میں بھی کامیاب ہوں، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اضطراب اور بے قراری میں، شور و غل میں ظاہر ہے کہ طرفین کے لیے اذیت ہوگی۔ کوشش فرمائیے کہ سکون کے ساتھ یہ لمحے گزر جائیں۔ ذکر سرور کائنات کے آداب بہت نازک ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سننے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے بہت ہی آداب کی ضرورت ہے، ورنہ محرومی ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ سامنے والے حضرات سے درخواست ہے کہ بولے مت، جو بولتا ہے وہ نادان دوست ہے، بولے نہیں، اشاروں سے کام لو، یہ دروازہ سے نہیں۔ یہ دروازہ بند کرو تو بار یہ پوڑیاں تو وہی جلوتے چڑھنا ہے۔ عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، یہ تمام مرحلے سراسر پاک دامنی کے ساتھ بے داغ ماحول میں گزرے۔ شاید کوئی یہ سوچتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسند آرائے نبوت ہوئے تو آپ کا دامن حیات پاکیزگی اور طہارت کا مظہر ہو گیا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی پاک دامن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بھی بے داغ ہے اور آپ کی جوانی بھی بے داغ ہے۔ بچپن یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حلیمہ سعدیہ جس کا دودھ پیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت حاضر ہوئی کہ جب آپ مسند نبوت پر تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکریم کے ساتھ اور احترام کے ساتھ حلیمہ کو بٹھایا۔ حلیمہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین چوم لی، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، خیر خیریت پوچھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ تمر پیش کی۔ حلیمہ کہنے لگی، ایک سوال بہت دنوں سے میرے ذہن میں ہے، آج بہت اچھا موقع ہے پوچھ لوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور پوچھئے۔ تو عرض کیا، جب آپ دودھ پیا کرتے تھے بچپن میں تو یہ بات میرے لیے آج تک ناقابل فہم ہے کہ آپ ہمیشہ دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے تھے، میں نے کوشش کر کے دیکھا کبھی بھی آپ نے بائیں جانب سے دودھ قبول نہیں کیا، کیوں؟ اب حلیمہ کو کون بتاتا کہ پیغمبر بچپن میں بھی دیوانے نہیں فرزانے ہوتے ہیں۔ بہت اچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکرائے اور فرمایا، حلیمہ تجھے یاد ہوگا کہ اسی زمانہ میں تیرا ایک سگا بیٹا عبداللہ بھی تو دودھ پیتا تھا، تو اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ ایک جانب سے میں دودھ پیا کروں، ایک جانب سے تیرا بیٹا عبداللہ دودھ پیا کرے، تو مشیت خداوندی کے مطابق دایاں حصہ میرے لیے مخصوص ہو گیا، بایاں حصہ تیرے بیٹے عبداللہ کے لیے مخصوص ہو گیا۔ حلیمہ نے پھر عرض کیا، محمد مگر عبداللہ تو کبھی کبھی دائیں حصے سے بھی دودھ پی لیتا تھا، آپ نے کبھی بائیں حصے سے دودھ قبول نہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلیمہ میں دنیا کو عدل و انصاف کا سبق دینے کے لیے آیا ہوں، اگر میں بھی اپنے بھائی والے حصے سے دودھ پی لیتا تو دنیا سوچتی کہ جو اپنے بھائی سے انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کو عدل و انصاف کا سبق کیسے دیتا ہے۔ جو عدل عدل کا جو معیار میں نے دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، اللہ نے بچپن میں بھی مجھے اس معیار پہ قائم رکھا۔ لڑکپن کا ایک نمونہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے عرض کرتا ہوں، صرف ایک نمونہ۔ سفر تجارت میں اپنے چچا کے ساتھ شام کی طرف رخ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اور تجارتی قافلے جب شام کی طرف جایا کرتے تھے تو راستے میں ایک عبوری ٹھکانہ تھا جس میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا، گھنے درخت تھے، وہاں پر مسافر کچھ دیر رکتے تھے، اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے تھے اور ذرا تازہ دم ہو کر اگلی منزل کو روانہ ہوتے تھے۔ یہ قافلہ جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، جب آ کر درخت کے نیچے بیٹھا تو اس ٹھکانے کا محتمم جو ایک راہب تھا عیسائی، تاریخ میں جس کا نام بحیرہ آتا ہے، وہ اپنے مسکن کے اوپر والے حصے سے اتر کے نیچے آیا اور قافلہ والوں کے پاس آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا اس بچے کا نام کیا ہے؟ قافلے والوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دائیں ہاتھ میں اس کے چند ورقے تھے، ورقوں کو دیکھا اور حضور کے چہرے کو بھی دیکھا، موازنہ کرنے کے بعد پوچھا اس قافلے کا امیر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ہے، ابو طالب کی طرف اشارہ کیا تو بحیرہ نے ابو طالب سے کہا اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا مجھے سمجھ لو یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے پھر ورقے دیکھے، کہنے لگا آپ کہتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے اور انجیل کی بشارتوں کے مطابق اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے۔ ابو طالب چونکا اور کہنے لگا یہ بچہ واقعی یتیم ہے، میں چچا ہوں اور چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، میں نے تو اس نقطہ نظر سے کہہ دیا کہ گویا یہ میرا بچہ ہے، لیکن تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ یہ یتیم بھی ہے اور یہ غیر معمولی ہے؟ بحیرہ کہتا ہے اصل میں اپنے مکان کے اوپر والے حصے پہ بیٹھا تھا، قافلہ دور سے مجھے آتا دکھائی دیا تو میں یہ دیکھ کر چکرا گیا کہ قافلے کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ افغن تھا۔ یہ قافلہ جوں جوں چلتا آ رہا تھا بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس قافلے میں وہ ہستی کون سی ہے جس کے لیے قدرت نے یہ انتظام کیا ہے سایہ کا۔ تو اللہ نے کرم کیا کہ دوران سفر یہ لڑکا قافلے سے ذرا ہٹ کر چلنے لگا تو میں نے دیکھا بادل کا ٹکڑا اسی کے سر پہ سایہ افغن نظر آیا، تو مجھے یقین ہوا کہ یہ اہتمام اس لڑکے کے لیے ہوا ہے۔ پھر جب تم بالکل قریب آ گئے اور اس درخت کے نیچے آ بیٹھے تو میں نے غور سے دیکھا، اس کی جبین میں مجھے وہ نقوش نظر آئے اور وہ آثار نظر آئے جو انجیل کے ورقوں میں موجود ہیں۔ عیسیٰ نے جو بشارت دی تھی اللہ کے آخری رسول کی، وہ ساری علامتیں اس معصوم میں نظر آتی ہیں۔ جلدی سے حضور کا دامن پکڑ لیا اس بوڑھے نے، کہنے لگا محمد راہ حق میں بہت ستائے جاؤ گے، لوگ تیرے لیے کانٹے بچھائیں گے، سنگ باری کا نشانہ بنائیں گے، کردار کشی کی مہم چلے گی، سوشل بائیکاٹ ہوگا تجھ سے محمد، تجھ کو ستایا جائے گا۔ اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا، میں تیری ڈھال بن کر آگے پیچھے ہوتا اور تجھ پر پھینکے جانے والے پتھر اپنے سینے پہ سہ لیتا، کوئی پتھر تجھ تک نہ پہنچنے دیتا۔ لیکن اللہ کے محبوب میں تو چراغ سحری ہوں، کب تک زندہ رہوں گا؟ میں یقیناً اس وقت تک زندہ رہنے والا نہیں ہوں، لیکن آپ کو گواہ بناتا ہوں حشر میں مجھے اپنے غلاموں میں شمار کرنا، میں تیری سچائی پر آج ایمان لایا ہوں۔ یہ لڑکپن ہے میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، بکریاں چرائی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحرائے عرب میں۔ ایک دن یہی عبداللہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا تھا دوڑتا ہوا گھر آیا اور حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگا ماں جی وہ بھیڑیا جو ہمیشہ ہماری بکریاں اٹھا کے لے جاتا ہے آج بھی آیا، بڑی بربریت اور سفاکیت کے ساتھ حملہ آور ہوا، لیکن جب محمد پہ نظر پڑی تو ساری بربریت بھول گیا، وہ تو پالتو کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا رحمت للعالمین کے پاؤں چاٹتا رہا، اور جب حضور نے اجازت دی تو وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ حلیمہ نے کہا بیٹا تو نے آج دیکھا ہے، میں نے تو اسی دن اس بیٹے کو بچے کو سمجھ لیا تھا جب اسے اٹھا کر گھر لائی تھی
کہ میرے سوکھے ہوئے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے، میرے برتن ختم ہو گئے تھے، لیکن اس کی آمد سے اللہ نے جو برکتیں بھیجی تھی دودھ ختم نہیں ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، شان صحابہ۔ کیوں کہ ریوڑ چرائے؟ اونٹوں کے نہیں، بیلوں کے نہیں، گائے کا ریوڑ نہیں چرایا، بھینسوں کا ریوڑ نہیں چرایا۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ بکریوں کے ریوڑ ہی کیوں چرائے انبیاء نے؟ اس پہ علماء کرام نے بڑی حسین تعویل اور تجزیہ کی، بڑی حسین توجیہ کی۔ فرمایا بکری جتنی کمزور ہے اتنی شوخ اور چینچل بھی ہے۔ کمزور اتنی ہے کہ لکڑی اٹھا کے ماریے تو بیچاری کی ہڈیاں ٹوٹ جائے، وہی لکڑی اگر آپ اونٹ کو ماریں تو اسے مزہ آئے، وہی لکڑی اگر آپ بھینس کو ماریں تو اسے مزہ آئے، لیکن بکری کو مار دیں تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ لیکن شوق اتنی کہ قابو میں نہیں آئے گی، اگلے پاؤں اٹھا کر بیری کے پتے کھا رہی ہوگی بیلنس سنبھالے ہوئے، کبھی کسی دیوار کے منڈیر پہ چل رہی ہوگی اور آپ کا دل دھڑک رہا ہوگا کہ گرے گی تو ستیہ ناش ہو جائے گا اس کا۔ کمزور بھی ہے، شوق بھی۔ تو اللہ نے بکریوں کے ریوڑ چرائے اپنے پیغمبروں سے کہ آگے چل کر تم نے انسانی ریوڑ چرانے ہیں، ان میں جتنے کمزور ہوں گے اتنے شوق بھی ہوں گے، تو ذرا کمزوروں کی شوخیاں برداشت کرنے کی ریہرسل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتا ہے بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے کہ ایک بکری بھاگ نکلی، پکڑنا چاہا کہ ریوڑ سے علیحدہ نہ ہو ورنہ بھیڑیے کا لقمہ بنے گی، لیکن وہ بکری عجیب تھی، شاید بھاگی نہیں بھگائی گئی تھی، بھاگتی ہوئی دور جا کر کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب جاتے تھے تو وہ پھر بھاگ پڑتی، پھر بھاگتی ہوئی دور جا کر کھڑی ہو جاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب جاتے تو وہ پھر بھاگ۔ پورا دن ہو گیا تعاقب کرتے ہوئے، شام کو وہ بکری ہاتھ آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لی۔ اب بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ اسے ذبح کریں گے اور کباب بنا کر کھائیں گے اس لیے کہ جلالی طبیعت تھی حضرت موسیٰ کی۔ ایک قبطی پہ غصے میں آ کر جو گھوسا مارا اس کی چھٹی ہو گئی، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ تو یہ بکری جس نے سارا دن ستایا ہے، قابو میں نہیں آتی تھی، اب ہاتھ آ گئی ہے تو اس کی خیر نہیں، لیکن طبیعت بن چکی تھی، مزاج بن چکا تھا۔ جب بکری قابو میں آ گئی تو مارنے کے بجائے زجر و توبیخ اور ڈانٹنے کے بجائے اس کی ٹانگیں دبانے لگے، فرمانے لگے سارا دن بھاگتی رہی ہو، بیچاری تھک گئی ہوگی، ٹانگیں دبا دبا کر اسے سکون پہنچایا۔ بس یہ مقصود تھا، اللہ نے اپنے پیغمبروں سے بکریاں چرائیں۔ تو خیر میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی پاکیزہ، آپ کا لڑکپن بھی روشنی کا مینار، اور جوانی دیکھیے۔ مکہ میں ایک بہت بڑے گھرانے کی شادی تھی، گانے بجانے کا انتظام تھا، ہم عمر نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو آپ کو لے چلیں گے، آج بہت بڑے گھرانے کی شادی ہے اور تفریح کا پروگرام ہے، وہاں گانا بجانا ہوگا، بڑے نامور فنکار آئے ہوئے ہیں جن کو آج کل آرکسٹ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محفل میں گانا بجانا ہو وہاں محمد نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گانے بجانے کو حضور پسند نہیں فرماتے تھے، پھر جب شریعت مصطفی کا اعلان ہوا تو گانا بجانا حرام قرار پائے۔ اسلام گانے بجانے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ ہندو کی مذہبی ضرورت ہے، انگریز کی نفسانی ضرورت ہے، اور پتہ نہیں موجودہ حضرات نے گانے بجانے کو اسلامی ثقافت کہہ کر گوبر پہ چاندی کے ورق لگانے کی کوشش کیوں کی۔ یہ بات اپنی سمجھ میں آنے والی نہیں کہ اس ملک میں اگر چند دن کوئی گا لیتا ہے یا گا لیتی ہے تو وہ وی آئی پیز میں شمار ہونے لگتا ہے۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اس کو شاباش دیتے ہیں، قریب بلا کر درشن دیتے ہیں۔ ایک مراسی ہے جسے ٹی وی پہ ہفتے میں ایک دن لایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے سامنے بٹھائے جاتے ہیں، وہ ہارمونیم اور ڈھولکی بجانے کی تربیت دیتا ہے بچوں کو۔
ہمارے مرد مومن صاحب اس کو بلا کر شاباش دیتے ہیں، شاباش شاباش، ویری گڈ ویری گڈ، آئی ایم ویری ہیپی. کوشش کرو اس پوری قوم کو مراسی بنا دو، جزاک اللہ. یہی اسلام ہے. اپنی سمجھ سے تجھے بات بالا کر ہے. اس منافقت کو دیکھ کر اللہ کا غضب رکا ہوا ہے، بس یہ اس کا کرم ہے. اور میں نے کہا دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر کہ دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا. بے شک انگریز نے اپنے دور میں فحاشی، عریانیت اور بد اخلاقی کو فروغ دیا ہوگا، یقیناً دیا ہوگا، لیکن اس کے اوپر اسلام کا لیبل نہیں لگایا تھا اس نے. آج جب انگریز ہم سے یہ پوچھتے ہیں، پچھلے دنوں جب میں کینیڈا کے سفر پہ جا رہا تھا، ایک بوڑھا انگریز مجھ سے آ کر کہنے لگا ہمیں تو نکال دیا ہے تم لوگوں نے، اسلام مل گیا، اسلامی قانون نافذ کر لیا تم نے پاکستان میں. آپ یقین فرمائیے میرے پاس کوئی جواب نہیں. میں نے کہا تم نکلے کہاں ہو؟ گورے بدن والے نکلے ہو، کالے بدن والے چھوڑ آئے ہو، ٹیم تو وہاں تمہاری بیٹھی ہوئی ہے ظالموں. نعرہ تکبیر. ڈوری ادھر سے تم ہلا رہے ہو، فیصلے وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں، شخصیتیں یہاں سے وہاں بھیجی جاتی ہیں جو ہم پہ مسلط ہو جاتی ہیں. میرے عزیز دوستو، تمغے ملتے ہیں گانے والوں کو اور ناچنے والوں کو، تمغے حسن کارکردگی کے. اور آثار قیامت دیکھیے کہ ایسے ملاؤں کی بھی کمی نہیں جو کہہ رہے ہیں اسلام آ چکا. ایک سفید ریش ملا، ایک ادارے کا شیخ الحدیث، کہلاتا بھی دیوبندی ہے، اس نے تو کہا یہ ماشاء اللہ سے لوگ خامخواہ چڑھتے ہیں، پہلا ماشاء اللہ تو ابو بکر صدیق نے لگایا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور سب سے پہلا ماشاء اللہ اسٹیٹ اور صدیق اکبر تھا. اور جاوید جی یورپ میں اس مولوی کے انٹرویو کو انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کر کے سبائی لابی پمفلٹ کی صورت میں تقسیم کر رہی ہے کہ دیکھو ہم کہتے نہیں تھے کہ ان لوگوں نے بالجبر اقتدار پہ قبضہ کیا ہے، حقدار علی تھا لیکن ان لوگوں نے ماشاء اللہ انسٹیٹ بن کر قبضہ کیا ہے. ہم کہتے تھے تو تم نہیں مانتے تھے، آج تمہارے شیخ الحدیث نے بھی وہی بات کہہ دی. معاف کیجیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا. وہ آدمی بہت سے لوگوں کا مقتدی اور پیشوا ہے، اور مجھے معلوم ہے جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کتنے لوگ مجھ پہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی. میں ان بتوں سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. نعرہ تکبیر. جس کو ناراض ہونا ہے ہو، لیکن میرا عقیدہ ہے صدیق اکبر کو جو ماشاء اللہ انسٹیٹر کہتا ہے، اگر وہ جنت میں گیا تو پھر جہنم میں کوئی نہیں جائے گا. صدیق اکبر خلیفۃ الرسول ہے. صدیق اکبر کے دور خلافت میں جو فیصلے ہوئے وہ قرآن و سنت کے آئینہ دار تھے. صدیق اکبر رسول اللہ کے جانشین ہے. صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. شان صحابہ. میں باہر کے دشمنوں سے تو لڑوں لیکن اندر کے مصائب کا کیسے سامنا کروں آپ مجھے بتائیں. میں آ رہا ہوں، ذرا مجھے تھوڑا سا سیرت سرور کائنات سے ذرا میری تھکان اترنے دیجئے، میرا ضمیر مطمئن ہو لے. آ رہا ہوں، آپ کے جذبات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محفل میں گانے بجانے کا انتظام ہو وہاں میں نہیں جا سکتا. تو معلوم ہوا کہ گانا بجانا اسلامی ثقافت نہیں ہے. اسلامی ثقافت نہیں ہے. اسلامی ثقافت اگر آپ نے سمجھنی ہے تو بدر و احد کا مطالعہ کیجیے. اسلامی ثقافت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو تبوک و حنین کا مطالعہ کیجیے، احزاب کا مطالعہ کیجیے، مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں گھومنے والے رحمت للعالمین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجیے.
وہاں آپ کو گانے بجانے کی کوئی نشانی تک نظر نہیں آئے گی، علامت تک نظر نہیں آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا اس محفل میں، یہ اور اللہ نے اس محفل سے بچا لیا جس محفل میں خلاف اخلاق بات ہونے والی تھی۔ میں نے یہ چند نمونے سیرت سرور کائنات کی گویا پاکیزگی سے اس لیے پیش کیے ہیں میں آپ پر یہ واضح کر سکوں، مکہ والوں نے جب یہ کہا کہ ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا سچا پایا تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا، سراسر حقیقت پسندی تھی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا مانتے ہو؟ سب نے کہا بالکل۔ امین مانتے ہو؟ سب نے کہا بالیقین۔ فرمایا تو پھر اگر میں یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن تیار بیٹھا ہے حملہ کرنے کے لیے تو مانو گے؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، حملہ۔ ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں قبائل سے، ہماری خارجہ اور داخلہ پالیسیاں بڑی کامیاب ہیں، آج کس کو جرأت ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کرے؟ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں منتظر تھیں، اگر میں کہوں تو مکہ والے کہنے لگے اگر آپ کہیں تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ زبان ہی ایسی ہے کہ اس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، محمد عربی اور جھوٹ کبھی جمع نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، تو کوئی دشمن حملہ کر کے تمہیں تہس نہس کر دے، اس سے زیادہ نقصان ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا رکھا ہے، اللہ کے حقوق میں دوسروں کو شریک بناتے ہو ظالمو۔ آؤ نجات کا راستہ بتاتا ہوں، میری آواز کے ساتھ آواز ملاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ میں تمہیں فلاح و نجات کا راستہ بتاتا ہوں، میری آواز میں آواز ملاؤ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ ہی۔ پتا ہوا تو میں ہوں، پتہ نہیں آپ پہ کیا اثر ہوگی۔ نہیں کوئی معبود مگر اللہ ہی، یعنی فرض کفایہ آپ کی طرف سے جاوید میاں ادا کریں گے، حاجی صاحب آپ کا فرض کفایہ ادا کریں گے، جی نہیں میں آپ سے کہلواؤں گا، اور کہلوا چکا ہوں، یہ سبق تو دیا، یہ بات بیچ میں غالباً کچھ گیپ ہو گیا تو اس کا اثر ہوا، مجھے اللہ نے یہ قوم عطا کی ہے، حاجی صاحب مجھے یہ قوم ملی ہے، درد دل کے ساتھ ایک سچی بات ذہنوں میں اتارتا ہوں، بٹھا کر چلا جاتا ہوں، چند دن گزرتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں۔ معبود کوئی نہیں مگر انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کوئی نہیں مگر ہر جگہ موجود کوئی نہیں مگر علام الغیوب کوئی نہیں مگر کارساز و دستگیر کوئی نہیں مگر حاجت روا و مشکل کشا کوئی نہیں مگر عزت دینے والا کوئی نہیں مگر اللہ ہی۔ کوہاٹ کے روشن ضمیروں، اللہ ہی، اللہ ہی، کیونکہ جنگ سے اثرات ادھر آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، کچھ بیمار کہتے ہیں اللہ بھی، آپ ہی کی ضربیں لگایا کیجیے تاکہ بھی کے دروازے بند ہو جائیں۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کوئی نہیں مگر ہی پہ زور دینا ہے، ذرا ہی پہ، اللہ ہی پہ زور دینا، دائیں بائیں دیکھنا ہے، کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے کہلوانا ہے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کوئی نہیں مگر
علام الغیوب کوئی نہیں مگر ہر جگہ موجود کوئی نہیں مگر کارساز و دستگیر کوئی نہیں مگر حاجت روا و مشکل کشا کوئی نہیں مگر کوئی نہیں عزت دینے والا مگر کوئی نہیں اولاد دینے والا مگر یا اللہ بھی میرے آقا ساری کائنات کے آقا صفا کی بلندیوں پر پیغام حق و صداقت نشر کر رہے ہیں اور مکہ والوں کو اپنی دکانیں اجڑتی نظر آئیں، اپنی منڈیاں ویران ہوتی نظر آئیں، کہنے لگے آپ تو ہمارے آستانوں کو ویران دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری آمدنی روکنا چاہتے ہیں، ہماری توندیں گھٹانا چاہتے ہیں، ہمارے سائز کلوز کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے لڑائی جھگڑا تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی، کمپرومائز کرتے ہیں، کچھ ہم نرم ہوتے ہیں کچھ آپ نرم ہو، آئیے مل جل کے گزارا کرتے ہیں، ہم اپنی جگہ خوش آپ اپنی جگہ خوش، آپ توحید بیان کیجئے ہمارے آستانے چلتے رہیں، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں، یہ کاروباریوں کا پرانا فارمولہ ہے، پرانا حربہ ہے فنکاروں کا، اپنی بات چھوڑو نہیں دوسرے کو۔ میں نے کہا اگر چھیڑنا نہ ہوتا تو میرے آقا بدر و احد میں کیوں اتر کر زخمی ہوتے، میرے آقا دانت کیوں شہید کروانا گوارا کرتے، حمزہ کے ٹکڑے کیوں ہونے دیتے، میرے آقا بھی تسبیح سنبھال کر حجرے میں بیٹھ جاتے، اللہ کی ضربیں لگتی، صوفیاء کرام جمع ہوتے، سر جھکا کر کا ضربیں لگتی، بس اسی کا نام دین ہوتا۔ معاف کرنا یہ اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، قلب کی اصلاح کے لیے تسبیح بھی پڑھنی چاہیے، قلب کی اصلاح کے لیے ذکر بھی کرنا چاہیے، لیکن ذکر اور تسبیح کا معیار یہ ہے کہ سچائی کا پرچم سرنگوں نہ ہونے پائے، صداقت کا پرچم سرنگوں نہ ہونے پائے، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، مظلوم کے آنسو پوچھنے ہیں، انسانیت جہاں پس رہی ہو میدان کارزار میں آ کر بدر و احد کی تاریخ کی اتباع کرو۔ نعرہ تکبیر، شہدائے بدر و احد، شہدائے اسلام، مجاہدین افغانستان۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ چادر اوڑھ کر تسبیح اور چادر کی آڑ میں مریدوں سے نذرانے بٹورے جائیں، تسبیح اور چادر کی آڑ میں مریدوں سے نذرانے بٹورنا دین نہیں، فن ہے، فن۔ دین سیکھنا ہے تو اسماعیل شہید کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، دین سیکھنا ہے تو امداد اللہ مہاجر مکی کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ دور نہیں جا سکتے، آپ دور نہیں جا سکتے نا، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے، شاہ اسماعیل شہید کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، شاہ عبدالعزیز کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، اللہ کی رحمتیں۔ آپ کو معلوم ہے شاہ اسماعیل شہید اپنا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی شہید ہے، تحفہ اثنا عشریہ کے مصنف، بر صغیر میں سبائیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والے مجاہد، یا پھر مجدد رسانی کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دا بجلی گھر سے تشریف روانا ہے، لار اور تپرے دی لوگوں دے ٹول لارے بندی دی اور نہ ناشتے۔ حضرت مجدد رسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ اور ان کا مجاہدانہ کردار ایک عالم دین کی پہچان کے لیے بہترین برہان ہے۔ شاہی دربار سے پیدا ہونے والے فتنوں کی سرکوبی کے لیے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ آنے والی نسلیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اکبری دربار سے
10 منٹ بھی بجلیگر صاحب تقریر بو مزدیگر موزنباد بھی پوکم سلور بجے جمع بو ادرے گی موزنباد بو آغا تقریر کئی ادرے گئی ماں 10 منٹ بھی کہ ندیم صاحب 10 منٹ خبریں ہونا کرے باخو ٹک دینی میں بجے بو روانے کی پارام کی نہیں مہربانی ہو گئی شور و غل مکوا اکبری دربار کے فتنے کا یہ عالم ہے عزیز دوستو. جبہ پوش ملا قطار اندر قطار دربار اکبر میں بیٹھے ہوتے تھے. پہلو میں بیٹھا ہوتا تھا فیضی اور ابوالفضل